اس ماہ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ برکت والا نہیں ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، گویا کہ اپنی زبان میں لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ سب ماہ اللہ کے ہیں، سب دن سب ساعت دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، اور اس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ ہم اس کی مصلحت کو، اس کے کام کو سمجھ پائیں، یہ ہماری وسعت نہیں ہے۔ بارش کی کب ضرورت ہے یہ اللہ جانتا ہے، بارش کی کب ضرورت نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ دھوپ کب ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کب ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ سارا نظام اللہ کا ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے۔ اور اس میں اگر ہم اپنی طرف سے کچھ ایسے مسائل پیدا کر لیں، ایسی باتیں قوم کے درمیان رکھ دیں کہ جس سے انتشار ہو، لوگوں کو غلط فہمیاں ہو، ڈر پیدا ہو، وسوسے پیدا ہو، خوف پیدا ہو، تو ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی چیز یا کسی مسئلے کی جانکاری نہیں ہے تو اپنے ائمہ علماء سے رابطہ کریں تاکہ ان کی صحیح معنوں میں اصلاح ہو سکے۔ سفر کے مہینے کے تعلق سے خاص طور سے عورتوں کی طرف سے یہ بمباری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سمجھو کہ آج جو ہمارے سماج میں غیر شرعی کام پائے جا رہے ہیں اس میں زیادہ تر خواتین کا حصہ ہے۔ ایک تو تعلیم کی کمی، اوپر سے معاملہ بھی آدھے آدھے کا ہے، ان کی عقل مرد کی عقل کے بمقابلے آدھی ہوتی ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس ماہ کے تعلق سے جو چیزیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں کہ شادی نہیں کریں گے، یا مکان نہیں بنائیں گے، یا رشتے کی تاریخ نہیں رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ پتہ جو چیزیں آتی ہیں ہم تک وہ چیزیں تو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور جو چیز نہیں آ پاتی ہے وہ ہم تک پہنچایا کریں۔ پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیدا کر رکھے ہیں خواتین نے رشتے کے تعلق سے، کوئی گھر میں کام کرنا ہوتا ہے تو اس پہ بھی اپنی اپنی طرف سے باتیں گڑھ رکھی ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائیں جو دین میں اپنی طرف سے باتیں پیدا کرتے ہیں۔ اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کس مہینے میں ہوئی؟ اسی مہینے میں ہوئی۔ تو اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا، برکت والا نہیں ہوتا، تو پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی اس مہینے میں کیوں ہوتی؟ تو اس ماہ کی اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن جو اپنی طرف سے مسائل گڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب سفر کا مہینہ ایسا ہے، سفر میں یہ ہوتا ہے، سفر میں وہ ہوتا ہے، تو ان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں؟ یہ عوام کی طرف سے سوال ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اس میں نحوست نہیں ہے۔ حدیث پاک کی تشریح فرماتے ہیں حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، اس حدیث کے کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جو عوام میں اس مہینے کو بلاؤں اور حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب سوچئے کہ یہ باتیں کب سے چلی آ رہی ہیں اور لوگ کرتے چلے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر ہمارے ائمہ تک کوئی بات پہنچتی ہے اور معاشرے میں وہ چیزیں نقصان دہ ہیں تو ہمارے ائمہ کی، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کے ان مسائل کو حل کریں تاکہ جو جہالت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ کیا کیا نہیں ہوتا تھا؟ آتش بازی ہوتی تھی، لیکن علماء کے بیانات کے ذریعے آتش بازی کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلے گلی گلی میں بچے آتش بازی کی دکان لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ کہیں آپ